السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز۔ مولانا فضل الرحمان کا قصور میں جلسہ اور وہاں پر فوج کے خلاف بیان، اس کے بعد مولانا اور فوج آمنے سامنے، پریس کانفرنس آپ نے دیکھی، بیانات آپ نے دیکھے، اور پھر اب گجرانوالہ کی عدالت میں ایک وکیل نے جا کر کیس بھی کر دیا، مولانا کے خلاف پٹیشن دائر کر دی ہے، اور 28 جولائی کو مولانا کو گجرانوالہ کی مقامی عدالت نے طلب کر لیا کہ آ کر بتائیں کہ آپ نے یہ کیا لینگویج استعمال کی ہے اور کیوں استعمال کی ہے۔ ایک ایف آئی آر بھی کل رات سرکولیٹ کی ہوئی جس کے اندر بتایا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف کوئی محب وطن شہری کھڑا ہوا اور اس نے اٹھ کر مقدمہ درج کرنے کی درخواست دے دی اور ایف آئی آر ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ ایف آئی آر جھوٹی ہے۔ مولانا صاحب کے اوپر ابھی تک کوئی بھی محب وطن شہری نہیں کھڑا ہوا جس نے اٹھ کر یہ بتانا تھا کہ مولانا کے یہ بیان میں نے سنا تو ان کے اوپر آپ مقدمہ کر دیں۔ اب یہ تمام صورتحال ہم سن رہے ہیں، مولانا کا کنٹروورشل بیان بھی ہم سن رہے ہیں جس کو سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے لوگ تو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ مولانا ایک دم سے انقلابی کیسے بن گیا ہے، شاید مولانا بھی اسٹیبلشمنٹ کے ڈسے ہوئے ہیں اور وہاں سے تنگ آ گئے ہیں اور وہ تھک گئے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آخر مولانا کو درد کہاں سے اٹھا ہے، پاؤں کہاں پر آیا ہے، یا کوئی پرانا درد ہے جس کا اب ٹھیس آہستہ آہستہ بار بار اٹھتی ہے۔ چمن کے اندر ہوا وہاں پر بھی یہی باتیں کی گئیں اور اب قصور کے اندر ہوا وہاں پر بھی یہ باتیں کی۔ تو سمجھاتا ہوں میں آپ کو آسان شارٹ الفاظ میں کہ ایکچولی مولانا صاحب کو درد کیا ہے جس کی وجہ سے یہ بار بار چیخوں میں اسٹیبلشمنٹ کی آواز نکل رہی ہے۔ اب آپ یہ سنیں۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان جب پی ڈی ایم بنائی گئی تھی، عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تھا، عدم اعتماد کا ووٹ لایا گیا تھا، تو اس کے اندر مولانا صاحب کا ایک بڑا جو مین رول تھا، سب لوگ مولانا صاحب کے پاس اکٹھے ہوتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ نہیں، اب مولانا فضل الرحمان صاحب چلائیں گے، اور سب کو لگتا بھی ایسے تھا کیونکہ وہ نواز لیگ ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، جتنی بھی جماعتیں ہوں، وہ مولانا کے دربار کے اوپر جا کر ماتھا بھی ٹیکتی تھیں، حاضری بھی دیتی تھی اور مولانا کا ہاتھ بھی چومتی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ الیکشن ہوئے اور مولانا ایسے نکل گئے جیسے دودھ میں سے مکھی کو جو ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں۔ مولانا صاحب کہیں نہیں نظر آئے۔ پیپلز پارٹی کو صدارت بھی ملی، پیپلز پارٹی کو وزارتیں بھی ملی، پیپلز پارٹی کو گورنرشپ کے عہدے بھی ملے، پھر نون لیگ کو وزیر اعظم بھی مل گیا، نون لیگ کو وزیر اعظم بھی مل گیا، پورا صوبہ بھی مل گیا، ایم کیو ایم کو بھی کچھ نہ کچھ مل گیا، سرفراز بگٹی صاحب کو بھی کچھ نہ کچھ مل گیا، محسن نقوی صاحب کو بھی کچھ نہ کچھ مل گیا جو کہیں پر نہیں تھے، فیصل واڈا صاحب جن کا وجود نہیں تھا کہیں پر، جن کی کوئی جماعت نہیں تھی، ان کو بھی کچھ نہ کچھ مل گیا، لیکن کچھ نہیں ملا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں ملا۔ اب میرے یہ جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مبینہ طور پر مولانا صاحب اپنے قریبی حلقوں کے اندر کئی بار اس بات کا گلہ شکوہ کر چکے ہیں کہ یار دیکھو، پی ڈی ایم میں نے بنائی تھی، میں نے اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ ساتھ دیا، میں ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑا ہوا، میں ہمیشہ اداروں کے ساتھ کھڑا ہوا، لیکن جب دینے کی باری آئی مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ پی ڈی ایم میں نے بنائی، تمام میں نے ارینجمنٹ کیے، لیکن وزیر اعظم نون لیگ کو مل گیا، صدارت جو ہے وہ اس کو مل گئی، اور یہاں تک کہ جس کے ساتھ سب سے زیادہ ناراضگی تھی یعنی کہ عمران خان، اس کو کے پی کے بھی اٹھا کر دے دیا۔ اس طرح کی باتیں بھی مولانا جو ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ کے پی کے عمران خان کا نہیں بنتا تھا لیکن عمران خان کو کے پی کے دے دیا، لیکن میں وہیں پہ جوں کا توں، جب سے پی ڈی ایم ختم ہوئی الیکشن کے بعد سے مجھے کچھ بھی نہیں ملا، نہ مجھے کوئی پوچھتا ہے۔ یہ وہ پہلا گلہ ہے جو ایکچولی مولانا صاحب کو ہے کہ نہ ان کو کچھ ملا، نہ ان کے بیٹوں کو کچھ ملا، نہ ان کے آس پاس والوں کو کچھ ملا۔ تو ایک تو یہ گلہ شکوہ ہے۔ دوسرا گلہ شکوہ اب یہ ہے کہ جب 28ویں ترمیم اور پھر قومی جو حکومت ہے وہ بنانے کی بات ہوتی ہے کہ ٹیکنوکریٹ قسم کی گورنمنٹ بنائی جائے گی یا کوئی قومی جو ہے وہ حکومت بنا لی جائے گی، تو اس کا بھی مشورہ مولانا صاحب سے نہیں لیا گیا۔ یعنی کہ کوئی بھی اٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے کوئی بھی نہیں گیا مولانا کے پاس جس نے جا کر یہ کہا کہ مولانا صاحب پریشان نہ ہوں، اس حکومت میں کچھ نہیں ملا تو آگے جو قومی حکومت بنانے لگے ہیں، اگر ہم اس طرح کا کوئی سیٹ اپ یا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر ہم انٹرٹین بھی کریں گے اور آپ کو ایڈجسٹ بھی کریں گے کسی بڑے عہدے کے اوپر۔ تو ایسا بھی کوئی بھی لولی پاپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں دیا گیا۔ اب یہ دو وہ درد ہیں جو بیسیکلی مولانا صاحب کے پیٹ کے اندر یا دل کے اندر موجود تھے، اور اس کا مولانا کئی بار جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اب جب مولانا نے یہ دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ پھنسی ہوئی ہے، اور ایک طرف سے نہیں 3 سے 4 طرف سے پھنسی ہوئی ہے، ایک تو بلوچستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ پھنسی ہوئی ہے، فوج پھنسی ہوئی ہے وہاں پر، دوسرا خیبر کے اندر دہشت گردوں کے ساتھ افغانستان بارڈر کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے، تیسرا اب کشمیر جو ہے وہاں پر بھی فوج مصروف ہوگی، اور چوتھا انڈیا والا بارڈر بھی چل رہا ہے، پانچواں جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ ایران کے ایم او یو کے اندر بھی مصروف ہیں۔ تو اس سے بہترین موقع مولانا فضل الرحمان صاحب کو مل نہیں سکتا تھا کہیں پر بھی وار کرنے کے لیے یا آپ سخت قسم کی جو ہے وہ باتیں کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کیونکہ فوج ابھی مصروف ہے، 3-4 جگہ کے اوپر مصروف ہے، تو یہ بہترین موقع ہے ہتھوڑا اٹھاؤں اور میں ٹھوکنا شروع کر دوں۔ تو مولانا صاحب نے چمن کے اندر بھی وہی کیا تھا، ان کے بیٹے نے وہاں پر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو کھڑے ہو کر لڑکاتے رہے تھے، اور یہاں پر مولانا صاحب خود کھڑے ہو کر انہوں نے شہیدوں کے اوپر بیان دے دیا۔ اب اس کے اندر میری اگر آپ رائے لیں تو آپ کا کسی جنرل بریگیڈیئر کرنل کے ساتھ اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، وہ بھی صرف اس حد تک کہ وہ سیاسی مداخلت کرتے ہیں،
اس حد تک تو اختلاف آپ کا بالکل جائز ہے، لیکن ہمارے گھروں کے ہر گھر کے آس پاس یا ہر گھر کے اندر ایک شہید ہے یا ایک سرونگ ایسا فوجی ہے جو کہیں نہ کہیں، بلوچستان بارڈر ہو، کشمیر بارڈر ہو، وہ انڈیا کا بارڈر ہو، وہ افغانستان بارڈر ہو، انٹرنیشنل بارڈر ہو، وہ سیاچن ہو، کہیں نہ کہیں پر وہ وہاں پر فوج میں ہے اور وہاں پر اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، وہاں پر وہ شہید ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا قصور ہے؟ میرا سوال تو صرف اتنا ہے، ایک عام سپاہی کا، ایک فوجی کا، ایک لیفٹیننٹ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو کوئی سیاسی مداخلت نہیں کرتا، جن کا نام لینا چاہیے ان کا نام لیتے ہوئے آپ ڈرتے ہیں، لیکن ایک عام فوجی جو سرو کرتے ہوئے، ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، اس کی شہادت کے اوپر آپ کھڑے ہو کے اگر یہ کہہ دیں کہ جی پیسے ملتے ہیں، تو پھر مولانا صاحب کے بیٹے کو تھوڑے بہت پیسے تو میں بھی دے سکتا ہوں، تھوڑے بہت پیسے تو آپ اور میں بھی مل کر دے سکتے ہیں۔ ایون کہ میرے بہن بھائی جو پاکستان کے کسی بھی شہر کے اندر بیٹھ کر یہ سن رہے ہیں یا کسی بیرون ملک کے اندر سن رہے ہیں، ان کے گھروں کے آس پاس یا ان کے گھروں میں کوئی نہ کوئی ایک شہید ضرور ہوگا، اور ان کو پتا ہوگا کہ ان کا گھر کا ایک یا دو بیٹا شہید ہو گئے، اور وہ کتنی کو بڑی گاڑیوں کے اندر گھوم رہے ہیں، یا ان کو کتنی محلات مل گئے، یا ان کو کتنی جو ہے وہ کوٹھیاں مل گئی ہیں، یا کتنا ان کا بینک بیلنس مل گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو چند ہزار روپے کے لیے کوئی بھی اپنی جان نہیں دیتا، یہ صرف ایک جذبہ ہوتا ہے ملک کے لیے۔ تو میرا جو ہے وہ کسی فوج کے جنرل، بریگیڈیئر، کرنل سے سیاسی اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی سپاہی کے ساتھ جو جنگ میں یا دہشت گردوں کے ساتھ اپنی جان گنوا دیتا ہے، میں اس کو یہ نہیں بول سکتا کہ تم پیسے لے کر اپنی جان کا جو ہے وہ شہید ہوتے ہو تو تمہارا یہ کام ہے پیسے لے کر شہید ہونا، تو اس سے مجھے اعتراض ہے۔ لیکن فوج کے سیاسی کردار کے اوپر بھی مجھے سخت ترین اعتراض ہے، جس کی وجہ سے ان جو ہمارے باقی جو فوجی ہیں ان کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں یا ان کے اوپر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، تو ان کو بھی اپنے کردار کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے اندر ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب گرفتار ہوں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب گرفتار ہوں گے، اور مجھے ایسا بھی نہیں لگتا کہ جس طرح بیٹھ کر قرآنی آیات ترجمے کے ساتھ عمران خان کے خلاف پڑھ کر سنائی جاتی تھی پوڈیمز کے اوپر کھڑے ہو کر، ڈیفرنٹ سیمینارز کے اندر کھڑے ہو کر، اس میں سے ابھی تک کسی بھی بندے نے ایسی کوئی بھی قرآنی آیات مولانا فضل الرحمان کے اوپر پڑھ کر نہیں سنائی۔ جو قرآنی آیات فتنہ اور فساد کے اوپر عمران خان کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھائی جاتی تھی، بتائی جاتی تھی، جو علماء کرام اسمبلی ہال کے اندر کھڑے ہو کر بڑے بڑے فتوے دیتے تھے، ان میں سے کسی بھی کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر فتویٰ دیں، کیونکہ شاید ان کو یہ ڈر ہو کہ پھر لاکھوں لوگ مولانا کے جو چاہنے والے ہیں وہ پھر سڑکوں کے اوپر آ کر ان کو قرآن پاک وہاں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ان کو پڑھائیں گے، تو اس سے شاید ان کو ڈر لگتا ہو۔ رہی بات گرفتاری کی، تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو مولانا صاحب کے پاس جو طاقت ہے وہ سیاسی کے ساتھ ساتھ دینی طاقت بہت بڑی موجود ہے، اور وہ دینی لوگ جب باہر نکلیں گے تو پھر ان کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے مجھے تو نہیں لگتا کہ مولانا کو گرفتار کیا جائے، ہلکا پھلکا ٹچ اپ دیا جا سکتا ہے، مولانا کی جو جماعت ہے ان کے باقی لوگوں کے اوپر گھیرا تنگ کیا جا سکتا ہے، ان کے آس پاس والے لوگوں کو شدید قسم کا تنگ کر کے یا ذہنی دباؤ دیا جا سکتا ہے، لیکن گرفتاری مجھے نہیں نظر میں آتی۔ اور بعض لوگ تو ایسی بھی رائے رکھتے ہیں کہ مولانا ایکچولی آئے نہیں ہیں، مولانا کو بیسیکلی لایا گیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا کبھی بھی فور سیل نہیں ہوتے، مولانا ہمیشہ رینٹ کے اوپر جاتے ہیں، یہ الزامات لگائے جاتے ہیں، یعنی کہ مولانا کبھی بکتے نہیں بلکہ اپنی سروس جو ہے وہ رینٹ کے اوپر دے دیتے ہیں، اور اس دفعہ وہ سروس اس لیے دے رہے ہیں تاکہ بلوچستان کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا پیچھے چلا جائے، اور پھر فوج کو جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا گیپ مل جائے، اور پھر قومی حکومت کے اندر مولانا فضل الرحمان کو ایک اہم رول دے دیا جائے۔ میں اس بات سے بالکل بھی نہیں کرتا ہوں۔ مجھے مولانا صاحب کے وہی پرانے والے جو درد ہیں وہی سمجھ میں آتے ہیں کہ نہ پی ڈی ایم کے بعد کچھ ملا، نہ قومی حکومت کے اندر کچھ مل رہا ہے، مولانا صاحب گھر بیٹھ کر صرف حلوہ کھائی جا رہے ہیں۔ اب حلوہ کھا کے تو کوئی بھی تنگ آ سکتا ہے، واک بھی تو کرنی ہے نا، اور واک جو ہے وہ ہمیشہ حکومتی ایوانوں میں ان لوگوں کو اچھی لگتی ہے، لوگوں میں یا عام لوگوں کے ساتھ مارکیٹوں میں اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو یہ ایک صورتحال اس وقت چل رہی ہے مولانا کے حوالے سے۔ لشکر کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ لشکر کس طرح کے ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لشکر بنانے کا کہا جاتا ہے، اسی طرح کے پی کے اندر بھی بات ہوتی ہے، تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر، اور ایک سینیٹر ہیں انہی کی جماعت کے، انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، وہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ کوئٹہ کے اندر جو 30 ہمارے پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے اور ٹوٹل کو لگ بھگ 40 سے اوپر جو شہادتیں ہیں وہ ہوئی تھیں، وہاں پر ابھی بھی زیارت میں جو ایکچولی ہوا تھا وہاں پر ابھی بھی جو لواحقین ہیں وہ ڈیڈ باڈیز اپنے پیاروں کی رکھ کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مطالبات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک وہاں پر کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی اعلیٰ جو حکام ہیں یا محسن نقوی صاحب بھی وہاں پر نہیں پہنچے۔ میں یہ حیران ہوں کہ 26 نومبر کو جب پولیس اہلکار اور رینجرز اہلکار شہید ہوئے تھے، پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان تصادم میں جب یہ لانگ مارچ ہوا تھا، تب وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کاندھا دینے پہنچے تھے، تب انہوں نے تدفین کرائی تھی، لیکن یہاں پر کوئٹہ پر وزیر اعظم صاحب بھی نہیں جا رہے، وہ بھی مزید ہیں، اور محسن نقوی صاحب تو شاید پاکستان کے اندر بھی موجود نہیں، اور فیلڈ مارشل صاحب بھی نہیں جا رہے، کوئی اعلیٰ عہدیدار وہاں پر جا کر ان سے بات چیت نہیں کر رہا کہ لاشوں کو دفنائیں، ہم آپ کے مطالبات مان لیتے ہیں۔ اب وہ مطالبات کیا ہیں؟
مطالبات 4 ہیں، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ زیارت واقعے کی تحقیقات کے لیے بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 ججز پر مشتمل ایک با اختیار عدالتی کمیشن بنایا جائے جس کے ٹرمز آف ریفرنس بالکل واضح ہوں۔ یہ کمیشن سانحہ زیارت کے تمام پہلوؤں کے بارے میں شفاف طریقے سے تحقیق کرے اور کمیشن جس کو بھی ذمہ دار ٹھہرائے ان کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ بھی باتیں ہوتی ہیں کہ پولیس اہلکاروں کے پاس وہاں پر نہ تو اسلحہ تھا نہ سپورٹ تھی، وہ مدد مانگتے رہے تھے لیکن وہاں پر مدد جو پہنچانے کے لیے وہ وہاں پر کوئی بھی نہیں پہنچا تھا۔ اب اس کے اوپر وہ ایک شفاف کمیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں غلط تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیوز فورس بحال کی جائیں کیونکہ ان کے بقول جب سے لیوز فورس کو پولیس میں ضم کیا گیا اس وقت سے امن و امان کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ اب یہ وہاں کے لوگوں کا ایک تاثر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لیوز فورس کو جب سے پولیس کے اندر ضم کیا گیا تو امن و امان کے حالات جو ہیں وہ خراب ہو گئے، تو لیوز فورس کو الگ دوبارہ سے ایک انڈیویجول جو ہے وہ پہچان دے دی جائے، آئیڈینٹی دی جائے اور وہ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول بھی وہاں پر بہتر طریقے سے کیا جا سکے گا۔ کوئٹہ، ہرنائی، زیارت، ڈکی، پشین، قلعہ عبداللہ اور قلعہ سیف اللہ سمیت ان سے متصل دیگر علاقوں سے مسلح جتھوں کا مکمل صفایا کیا جائے۔ اب وہ تو پاک فوج کر رہی ہے، ابھی جو آپریشن وہاں پر چل رہا ہے شبان آپریشن جو ہے اس کے اندر 100 سے زیادہ جو دہشت گرد ہیں، فتنے ہیں، ان کو مار دیا گیا اور بالکل ان کو مارنا بھی چاہیے جی۔ مطلب کبھی پنجابیوں کا قتل ہو جاتا ہے، کبھی بلوچیوں کا قتل ہو جاتا ہے، میرے نزدیک وہ ایک پاکستانی کا قتل ہے، وہ پنجاب سے ہو، وہ سندھ سے ہو، وہ کشمیر سے ہو، وہ بلوچستان سے ہو، وہ کہیں سے بھی ہو، میرے نزدیک وہ ایک پاکستانی کا قتل ہے۔ تو پاکستانیوں کا قتل جو بھی کر رہا ہے وہ منظم گروہ ہے، دہشت گرد ہے، انڈیویجول ہے، اس کو بالکل مارنا چاہیے اور کتوں کی موت اس کو مارنی چاہیے۔ وہ چاہے آپ کہیں کہ ہندوستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی اور ملک ان کو سپورٹ کر رہا ہے، میرا یہ پرابلم نہیں ہے، میرا صرف اتنی سی کلیئر جو ہے وہ سٹانس ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو مارا جانا چاہیے اور اس کے اوپر پاک فوج کا آپریشن بھی جاری ہے۔ لیکن آپریشن جاری ہوتا ہے، چند عرصے کے بعد پھر خاموشی ہو جاتی ہے، پھر سے یہ دوبارہ منظم ہو جاتے ہیں، دوبارہ ان کو سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ یہ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر ایک ہی دفعہ شروع کیا جائے، ایک ہی دفعہ جب تک وہ ختم نہیں ہوتے اس آپریشن کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایف سی کو شہروں سے ہٹایا جائے۔ اگر امن و امان قیام کے لیے ان کی ضرورت ہو تو ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے حکم کے تحت مقررہ مدت کے لیے کسی علاقے میں ان کی تعیناتی ہو۔ ایف سی کو جو ہے اس وقت وہاں پر شہروں کے اندر موجود ہے، وہاں پر ناکے ہیں، چیک پوسٹ ہیں، تو اس کے اوپر ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو ہٹایا جائے اور اگر ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک جو خاص مدت ہے اس کے لیے ان کو شہروں میں لایا جائے اور اس کے لیے ڈپٹی کمشنر کا آرڈر جو ہے وہ چلایا جائے۔ تو یہ ڈیمانڈ ایکچولی اس طرح کی ہے کہ ڈپٹی کمشنر ان کو 6 مہینے کے لیے لے آئے اور پھر 6 مہینے کے بعد دوبارہ آرڈر کر دے کہ مزید 6 مہینے رکیں اور 6 مہینے کے بعد پھر آرڈر کر دے، تو اس ڈیمانڈ سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا جو مجھے لگتا ہے۔ باقی وہاں کے شہریوں کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا کیونکہ آپ ہر 6 مہینے کے بعد آرڈر کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں، تو ہر 6 مہینے کے بعد ایکسٹینڈ کر کے ایف سی تو وہیں پر کھڑی رہے گی، تو بات تو پھر بھی وہیں پر آ جائے گی۔ اس کے بعد ابھی یہ بلوچستان والی صورتحال چل رہی ہے اور کشمیر کے اندر صورتحال مزید جو ہے وہ نازک ہوتی جا رہی ہے اور آج جو ہے وہ جوائنٹ عوامی جو ایکشن کمیٹی ہے کالعدم، اس کی طرف سے راولہ کوٹ سے مظفر آباد جو ہے وہ ایک لانگ مارچ آج جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ کریں گے اس کے اوپر، اور اس کے اندر 10 جو ہلاکتیں ہیں وہ ہو گئی ہیں، اس میں جو ہیں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بھی شہادتیں ہوئی ہیں اور عام جو کشمیری ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے بڑی زبردست اس کے اوپر سٹانس لیا جس کو میں اپریشیٹ کروں گا۔ انہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ ریکویسٹ کیا کہ ابھی وہ کوئی اس طرح کا لانگ مارچ یا کوئی بھی اس طرح کا اقدام نہ کریں جس سے حالات خراب ہوں، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بلاول بھٹو کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ اور ریلیونٹ لوگوں کے ساتھ اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں تاکہ اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن جو ہے وہ نکالا جا سکے، تاہم ابھی تک اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلا۔ حکومت کو تھوڑا سا وقت چاہیے، تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو وقت دے دیں۔ اب کالعدم قرار دی جانے والی تنظیم کا لانگ مارچ دوپہر 2 بجے یعنی کہ آج جو ہے وہ راولہ کوٹ سے مظفر آباد کے لیے روانہ ہوگا اور حکام کے مطابق اس تناظر میں رینجر، پولیس اور ایف سی کے 4000 اہلکار پہلے ہی کشمیر پہنچ چکے ہیں۔ پونچھ ڈویژن کے کمشنر سردار وحید خان نے تصدیق کی ہے کہ منگل کے روز راولہ کوٹ اور سدنوتی کے مقام پر 2 مختلف واقعات میں کالعدم قرار دی گئی تنظیم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں 10 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اب قیمتی جانیں ہیں وہ دونوں طرف سے ہیں، وہ کشمیریوں کی ہوں یا وہ میرے سیکیورٹی فورسز اہلکاروں کی ہوں، دونوں قیمتی ہیں۔ میں پہلے دن سے اس کے اوپر بڑا اپنا کلیئر سٹانس رکھ رہا ہوں۔ لوگ بار بار میسج کرتے ہیں کہ آپ کشمیر کے اوپر بات نہیں کرتے، میں کشمیر کے اوپر کیا بات کروں؟ میرا پہلے دن سے سٹانس یہ ہے کہ دونوں کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک قدم پیچھے ہٹ جائے، حکومت ایک قدم پیچھے ہٹ جائے، اس کے بعد آپ نے ٹیبل ٹاک کرنی ہے، آپ نے بیٹھنا ہے، آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے ہیں۔ لڑائی کرنی ہے تو پھر یہ تو لگ بھگ 1 مہینے سے جاری ہے، پروٹیسٹ بھی جا رہا ہے، حکومت بھی اپنا زور لگا رہی ہے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ کوئی 50-60 بندہ جو ہے وہ اس کے اندر چلا جائے گا، جان کی بازی ہار جائے گا اور حکومت جیت جائے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔
وہاں کے لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی. اور اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ کوئی دھاوا بول کے حکومت کو پریشرائز کر کے ایوانوں میں قبضہ کر لے یا ان کو باہر نکال لے, تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے. ریاست ریاستی ہوتی ہے, ریاست کے ساتھ ٹکرانا مشکل ہوتا ہے. ہمیشہ بات چیت کرنی چاہیے. آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیں, پی ٹی آئی بھی بات چیت کے اوپر آ گئی ہے, سولوشن ابھی تک نہیں نکل پا رہا, لیکن آپ بات چیت کی طرف جائیں تو صحیح, بات چیت کریں تو صحیح, مذاکرات کے اوپر بات کریں, کچھ پوائنٹس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم دیں, اس کے بعد نہیں ہوتی تو پھر آپ لوگوں کو آپس میں بیٹھ کر دوبارہ نیکسٹ جو لائے عمل ہے اس کو طے کرنا چاہیے. اس طرح تو حالات کشمیر کے اندر مزید خراب ہوتے رہیں گے, اور دونوں طرف سے جو قیمتی جانیں ہیں, اور دونوں طرف سے میرے بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں, میری مائیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, ان کی جانیں جائیں گی. دونوں طرف سے مجھے افسوس ہوگا اس کے اندر. اڈیالہ جیل کی صورتحال کے اوپر بات کر لیتے ہیں. کل منگل تھا, اور منگل کو وہاں پر عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے علیمہ خان صاحبہ نہیں پہنچی, کیونکہ وہ کے پی کے اندر موجود تھیں, اور پچھلے منگل کو انہوں نے کہا تھا کہ اب اڈیالہ کسی نے نہیں آنا. اب یہ وہ خبر تھی جو میرے خیال میں تحریک انصاف کے لیے عید کی خبر, عید کے چاند دکھنے سے زیادہ امپورٹنٹ خبر تھی اور زیادہ خوشی کی خبر تھی, کیونکہ ہر منگل کو وہاں پر جانا ایک الگ ہی ان کے لیے ٹینشن, ڈپریشن اور عذاب کا سبب بنتا تھا کہ وہاں پر جانا ہے, لاٹھی بھی کھانی ہے اور ہونا بھی کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کے بعد کل جو ہے وہ نورین نیازی صاحبہ اور پھر عظمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ وہاں پر پہنچی ہوئی تھیں, اور اس کے علاوہ وہاں پر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. لوگ وہاں پر نہیں آئے, میڈیا کے چند لوگ وہاں پر موجود تھے. عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ تو ان کی ملاقات نہیں ہوئی, البتہ بشرا بی بی کی ان کی فیملی سے ملاقات ہوئی ہے. 45 منٹ کی یہ ملاقات جو ہے وہ جیل کے کانفرنس روم کے اندر ہوئی ہے. بشرا بی بی کی بیٹی مبشرہ شیخ اور جو بھابھی ہیں مہر النساء اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھیں. اب یہ جو کچھ دن پہلے چند لوگ پی ٹی آئی کے علیمہ خان کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ جی موروثی سیاست ہو رہی ہے, جبکہ وہ سیاست نہیں کر رہی, وہ صرف اور صرف ایک تحریک چلا رہی ہیں. وہ کوئی ابھی چیئرمین نہیں بنی ہے, انہوں نے ابھی کوئی منسٹری نہیں لیا, ابھی انہوں نے الیکشن نہیں لڑا ہے, تو ابھی صرف اور صرف بھائی کے لیے ایک تحریک چلا رہی ہیں. اس کے اوپر جو تنقید کر رہے تھے ان میں محمد علی خان صاحب کا بھی نام ہے, علی محمد خان صاحب. میں نے نہیں دیکھا کہ کل وہ اڈیالہ پہنچے اور انہوں نے بہنوں کو آ کے کوئی حوصلہ دیا ہو کہ پریشان نہ ہو, میں کھڑا ہوں, میں بھی تحریک کو لیڈ کروں گا, لیکن ایسا مجھے کچھ بھی نہیں نظر آیا. اب 26 نومبر کا ATC کا جو کیس چل رہا ہے علیمہ خان صاحبہ کے اوپر, اگر اس کے اندر علیمہ خان صاحبہ گرفتار ہو جاتی ہیں تو سوال یہ ہے کہ پھر آگے یہ تحریک کون چلائے گا, کون لیڈ کرے گا؟ کیا سہیل آفریدی اس کو لیڈ کریں گے, بیرسٹر گوہر اس کو لیڈ کریں گے, علی محمد خان اس کو لیڈ کریں گے, اسٹریٹ موومنٹ وہ کریں گے, یا یہ پھر خاموشی ہو جائے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر علیمہ خان صاحبہ گرفتار ہو جاتی ہیں تو ایک سوکھا سانس لیا جائے گا کہ چلو اگست والی بھی ٹل گئی, اور یہ جو ایک بڑی تحریک جو ہے وہ نکالنے والی تھی ان کی بہن, چلو اس سے بھی جان چھوٹ گئی, چند مہینے تو چلو کم از کم سکون رہے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب بہت زیادہ پریشانی ہو تو ایک دن بھی خوشی کا جو ہے وہ 30 دن کے غموں کے اوپر بھاری پڑ جاتا ہے, تو ایک دن خوشی کا تو ان کا ملے گا. اگست میں حکومت کے مخالف جو جلسے بھی کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا بھی دی اینڈ ہو جائے گا اگر علیمہ خان صاحبہ جیل کے اندر چلی جاتی ہیں. تحریک کا بھی دی اینڈ ہو جائے گا. مجھے تو نہیں لگتا کہ اس جماعت میں سے پھر کوئی کھڑا ہوگا اور وہ کھڑے ہو کر بات کرے گا. اب کل اس سے پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ارکان نے پارلیمانی جو کمیٹی ہیں ان میں واپس جانے کا بھی اعلان کیا. انہوں نے کہا جی باہر سے بات نہیں کر رہی تو ہم پارلیمانی کمیٹیوں میں بیٹھیں گے, اور یہ کمیٹیاں کوئی 7 کے قریب ہیں, ان کی سربراہی ان کے پاس موجود ہے کہ وہاں پر جا کر ہم حکومت کے اوپر پریشر دیں گے. جب کمیٹیاں ان کے پاس تھیں تب کہتے تھے وہاں پر جاؤ, تو کہتے تھے نہیں جاتے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ استعفیٰ دے دو, تو استعفیٰ دینے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ جا رہے ہیں. اب جب پھر سے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر تنقید ہوئی ہے تو شفیع جان صاحب نے جو ہے وہ بیٹھ کر کہا ہے کہ جی نہیں, ہم کسی بھی کمیٹی کے اندر جو ہے وہ واپس نہیں جا رہے جب تک عمران خان صاحب کی اجازت نہیں ہوتی. تو ایک جماعت کھڑے ہو کے پراپر اپنا کوئی سٹانس ہی نہیں لے پا رہی. سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی لکھ دیتا ہے تو اس کے اوپر یو ٹرن کر لیتے ہیں, پریشر آ جاتا ہے تو اس کے اوپر یو ٹرن کر لیتے ہیں. اگر کوئی جماعت سٹانس ہی نہیں لے پا رہی تو پھر اس سے کیا ہی امید کی جائے کہ وہ عمران خان صاحب کو باہر نکالیں گے. اس کے علاوہ پیٹرول کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اچھی خبر تو نہیں ہے لیکن خبر دینا میرا کام ہے. تو پیٹرول کے اوپر اب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ فیول, ڈیزل اور آئل کی جو پرائسز ہیں وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر تعین کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ متوقع کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے. یعنی کہ ابھی جس طرح بیرل فی بیرل کی جو پرائس ہے وہ 85-86 کے اوپر پہنچ چکی ہے, اور یہ پچھلے 4 ہفتوں کی سب سے پیک کی پرائس ہے. یعنی کہ پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے, ڈیزل بھی مہنگا ہوا ہے. ابھی پاکستان کے اندر دوبارہ پرائسز بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی, اور پرائسز مجھے یہ 500 کے قریب جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اگر یہ جنگ اسی طرح کنٹینیو رہتی ہے اور ابنائے ہم اسی طرح جو ہے وہ اس کے اندر ناکہ بندی رہتی ہے. تو پہلے بھی ہم 450 کے اوپر ٹچ کر کے آئے تھے, ابھی اگر یہ کنٹینیو رہتی ہے تو 500 کو ٹچ کر لیں گے ہم. لیکن بہرحال حکومت کی جانب سے ایندھن کی کمیٹیوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین کا فیصلہ متوقع ہے. نئے نظام کے تحت اوگرا روزانہ رات کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں طے کرے گا. پیٹرولیم ڈویژن کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ اس مجوزہ نظام کے تحت آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ہر رات جو ہے وہ ہائی سپیڈ ڈیزل, پیٹرول اور لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتوں کا تعین کرنے کی واحد ذمہ دار ہوگی, اور یہ تبدیل شدہ قیمتیں روزانہ رات 12 بجے سے لاگو ہوں گی. یعنی کہ اگر رات کو
11 بجے آپ نے پیٹرول ڈلوایا اور وہ 300 روپے فی لیٹر ڈلوایا تو 12 بجے کے بعد ہو سکتا ہے جب آپ صبح اٹھیں تو آپ کو وہ 350 یا 400 روپے کے اوپر ملے. ایسا نہیں ہے کہ 15 دن کے بعد ہوگا. پہلے 15 دن کے بعد ہوتا تھا, اس کے بعد اب ہر جمعے کو کہا گیا, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر بھی یہ کیا جا سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.